لوگوں نے محرم کی 10 تاریخ کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سمیٹ کر رکھ دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلتیں شروع سے ہی سبھی لوگوں کو معلوم تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور شروع سے روزہ رکھتے آئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب ملک شام گئے تو وہاں یہودیوں نے روزہ رکھ رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ہم ان کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ان یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ اور وہ ہم آج اس بات کو بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے صرف یہاں پر یہ بات چھوڑ دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں 10 تاریخ کو بڑی اس کے ساتھ میں اہتمام کے ساتھ میں پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں اس بات کا غم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسوں کو بے حد پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں یہ واقعہ انجام ہوا، یعنی کہ عورتوں کی عصمت جو ہے وہ اتاری گئی، یعنی کہ دوپٹہ وغیرہ نہیں رہا، تو یہ بہت بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ دوپٹہ نہ اوڑھنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے، لیکن اس سے پہلے زمانے میں دوپٹے کا بھی بڑی عزت ہوتی تھی۔ دوپٹہ اترنا بھی ایک ایسا ہوتا تھا کہ جیسے عزت اتر گئی ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ عورتیں سڑکوں پر آ گئیں اور بڑی پریشان حال میں ان کو چھوڑا گیا۔ وہ بات صحیح ہے کہ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، اور کربلا کا واقعہ یہ ایک دوسری قیامت تھی، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس روز روزہ رکھنا چاہیے، اور بلکہ ہماری محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ہم ان کو بخشیں، ہاں ان کو ثواب دارین پہنچائیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور پورے شہدائے کربلا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں اور ان کو ثواب پہنچائیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کھانا جو تقسیم کریں تو اس میں ہم اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کریں کہ ہمیں یہ ضرور کرنا ہے اس طریقے سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین اس موقع پر شہید ہوئے تھے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور کم سے کم ہمیں 2 روزے تو ضرور رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرض نہیں ہیں، سنت ہیں اور نوافل ہیں، یعنی کہ 2 چیزوں کا ثواب ہمیں ملے گا، نوافل روزے کا بھی اور ہم سنت جو کر رہے ہیں اس کا بھی۔ یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہ رکھ سکے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور حقیقت کیا ہے اور اہل بیت سے اور حضرت امام حسین سے ہم کو بھی محبت کرنا نصیب فرمائے، لیکن محبت ہماری اتنی حد میں ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ پہنچے۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم۔ ہاں، ایک خاص عمل اور ہے محرم کی 10 تاریخ میں عصر کے بعد آپ خیر و برکت کے لیے اور صحت تندرستی کے لیے، عافیت کے لیے، پریشانیوں کو بھگانے کے لیے ایک یہ عمل ہے کہ آپ عصر کے بعد بیٹھ جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر لیں، اور ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی پڑھ لیں، اور آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ
عافیت رکھے گا، خیر و برکت اور پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔